میں کا ہندوستان کی طرف جو جھکاؤ ہے جی وہ یقیناً واضح ہے. آپ نے درست کہا کہ وہ ہندوستان جاتے ہیں ادھر نہیں آتے، لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیجئے وہ کیوں ہو رہا ہے. وہ جھکاؤ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے اپنا پورا کا پورا جو ان کا آبجیکٹو تھا امریکہ کا وہ بدل دیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے چین کا مقابلہ کرنا ہے، چین کو بلکہ کنٹین کرنا ہے. تو اس کے لیے ہندوستان جو ہے اس کو وہ تیار کر رہے ہیں. تو چنانچہ ہندوستان کی طرف جھکاؤ ہے تو یہ سمجھ آتی ہے ہمیں، اور وہ فرق ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بھی چیز ان کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور یہ ہمیں ان کو شاید بتانا ہوگا کہ اس جھکاؤ کی وجہ سے مودی حکومت جو ہے وہ ایک ایسا حوصلہ پکڑ گئی ہے، ایک ایسی شے پا گئی ہے کہ وہ اب کوشش کر رہی ہے کہ اس پورے خطے میں وہ اپنا ایک پولیس مین بن جائے، ایک ہیجمون بن جائے. تو یہ ایک پورے جنوبی ایشیا میں امریکہ کا یہ جو جھکاؤ ہے ہندوستان کی طرف، اس کی وجہ سے پورا جنوبی ایشیا کا امن خطرے میں پڑ رہا. اس وجہ سے ہمیں ان کو یہ بتانا ہے کہ بھلے آپ ہندوستان سے تعلقات رکھیں، ہمیں کیا اس بات سے ضرور رکھیں، کیوں نہیں رکھتے؟ آپ کے بائیلیٹرل ریلیشن ہے، بالکل دونوں کے بائیلیٹرل ہمیں تو یہ ہے کہ آپ ایک توازن رکھیں، کیونکہ اگر آپ توازن نہیں رکھیں گے تو آپ علاقے میں بد امنی کا باعث بنیں گے. کیونکہ ہندوستان آپ کے بڑھتے ہوئے جھکاؤ کا استعمال جو ہے وہ اس طرح کر رہا ہے کہ علاقے میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بات ضروری ہے بتانی، بجائے اس کے کہ ہم گلہ کریں کہ آپ ہماری طرف کیوں نہیں ہے. میرا خیال میں یہ ان کو سمجھانا ہوگا. جی بہت ہی اہم نکتہ اعزاز چودھری صاحب نے کہ یہ جو امریکہ کا جھکاؤ ہے اور امریکہ کی سرپرستی ہے جنوبی ایشیا میں، یہ ہندوستان کو شے دے رہی ہے، اس کی وہ پولیس مین بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اعلیٰ ترین سیکیورٹی عہدیدار ہیں، یقینی طور پہ اس وقت جو پاکستان کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے، ہندوستان کی خطے میں بالادستی کی جو کوششیں، انہوں نے ہمارے اعلیٰ حکام نے یقینی طور پر پاکستان کا بیانیہ ان تک پہنچایا ہوگا. سوال آپ سے یہ ہے کیا امریکہ کی سوچ میں کچھ تبدیلی آئے گی؟ جس طرح اعزاز صاحب نے کہا لیکن ہندوستان کو شے اس لیے دی جا رہی ہے چین کے خلاف، لیکن یہ خطے میں توازن کو چیز جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہی ہے. سید محمد علی صاحب. جی بالکل ایسے ہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ نہ صرف پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ بات اٹھائی ہوگی، بلکہ ہماری جو نیشنل لیڈرشپ بھی ہے، پرائم منسٹر عمران خان بھی اس بات پہ کئی دفعہ زور دے چکے ہیں کہ بھارت کے جو بڑھتی ہوئی انتہا پسندی ہے اور جو اس کا ایک ایروگنٹ بیہیویئر ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف اس کا جو طرز عمل کشمیریوں کی جانب ہے، جو مسلمان مائنورٹیز کی جانب ہے اپنے ملک کے اندر، اور جو ریلکٹنس ٹو انگیج ان بائیلیٹرل ڈائیلاگ ود پاکستان ٹو ریزالو دا ڈسپیوٹس ہے، اس کی وجہ سے بھی خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ بھارت کو جو انٹیلیجنس کوآپریشن، ایکسیس ٹو ہائی ٹیک ٹیکنالوجی، ٹو ویپنز، اور جو ڈپلومیٹک سپورٹ فار ممبرشپ انٹو نیوکلیئر سپلائرز گروپ ہے، یہ وہ ایک اپروچ ہے جس سے نہ صرف اسٹریٹجک انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے، بلکہ جو امریکہ کے اور خاص طور پہ جو ڈیموکریٹس کے لانگ سٹینڈنگ کمٹمنٹ ہے ٹورڈز نان پرولیفریشن، ٹورڈز اسٹریٹجک اسٹیبلٹی اینڈ ٹورڈز آرمز کنٹرول، اس کے بارے میں دنیا میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں. تو اس انڈین اوشن ریجن کا جو پورا خطہ ہے، اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور ویسٹرن جو پاورز ہیں وہ اپنے اسٹریٹجک ایسیٹس، اپنے ویپن سسٹمز کو ڈپلوائے کر رہی ہے، اور اس خطے میں کوئی آرمز کنٹرول کی کوشش نہیں ہو رہی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس خطے میں طاقت کے توازن کو نہ صرف برقرار رکھا جائے، بلکہ بھارت کی جو انتہا پسندانہ سوچ ہے اور اس کو کنٹرول کیا جائے اور اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو تمام دو طرفہ مسائل ہیں، خصوصی طور پہ کشمیر کے، ان کو حل کے لیے ایک ڈائیلاگ کرے، کیونکہ خالی اور اپنی